بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، 72 نیوز پر اپنے حصے کی شمع کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرؤف گوندل۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم کافی عرصے سے یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان پروگرامز کو کرنے کا مقصد فلاح کا پیغام جو ہے وہ جہاں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ اور اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے۔ ضلع منڈی بہاولدین کے 130 دیہاتوں میں ویلفیئر کمیٹیاں اللہ کے فضل و کرم سے رفائی اور فلاحی کاموں میں لگی ہوئی ہیں، جس کے نتائج ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں۔ یہ جو دیہاتوں میں ویلفیئر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، یقیناً ان میں اور جہاں ویلفیئر کمیٹیاں نہیں ہیں ان میں بڑا زبردست فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے۔ یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان، یہ اوورسیز ہمارے بزرگ بھائی جہاں جہاں کمیٹیاں ہیں، ان کمیٹیوں کو پلیٹ فارم سے اپنے گاؤں میں صفائی کا کام، اپنے گاؤں میں صاف پانی کی فراہمی اور دیگر جو خدمات لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں وہ پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ لالا پنڈی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ ہے۔ یہ 72 نیوز پر ہمیں یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کا، ممتاز فلنگ سٹیشن لیدر کلام پھالیا روڈ والوں کا، اور العنیت مارکیٹ ڈھوک جوڑی والوں کا۔ ان کی اسپانسرشپ میں ہم یہ پروگرام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آج آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ لالا پنڈی ویلفیئر آرگنائزیشن کے جو دوست ہیں ان میں حافظ طیب گندر صاحب ہیں، قمر عباس صاحب ہیں، نور الامین بھٹی صاحب ہیں، عثمان اصغر سندھو صاحب ہیں۔ یہ تمام دوست اور عثمان افضل صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں۔ آج ہم اس پروگرام میں اپنے دوستوں سے یہ جانیں گے لالا پنڈی میں یہ ہیں اور بیرون ممالک سے کتنے لوگ شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ حافظ طیب گندر صاحب سے کروں گا۔ میں دوستوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور حافظ طیب گندر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے، یہ کب شروع کیا ہے اور اب تک آپ کیا دوست محترم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ ہمارے گاؤں کے اندر، لالا پنڈی کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے، تعلیم کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ میٹرک تک تو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو پراپر ڈائریکشن نہیں ملتی، پراپر سپورٹ نہیں ملتی، فیسلٹیز نہیں ملتی، اس وجہ سے وہ ہائر ایجوکیشن کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 5 وارسک جو کمپینین تھے، ساتھی تھے، ہم نے یہ مشورہ کیا کہ اپنے گاؤں کے جو لڑکے میٹرک کرتے ہیں، اسپیشلی ان کے لیے تعلیم کے حوالے سے ہمیں کوئی اسٹیپ اٹھانا، اور اس لیے ہم 2017 کو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہم مل کر بیٹھے، قمر عباس بھائی، عثمان اصغر صاحب، شہریز اقبال سندھو صاحب اور ثاقب عمران سندھو صاحب شامل تھے۔ تو ہم نے ایک منشور کے تحت، ایک مقصد کے تحت اس تنظیم کی بنیاد رکھی کہ اندر ایجوکیشن، اس کو ہم نے پرائرٹی دی، ساتھ صحت اور ہائیجینک جو فیسلٹیز ہوتی ہیں اور امن عامہ کی صورتحال گاؤں کے اندر، یہ 4 ہمارے مین گول تھے۔ اسی کی بنیاد پر ہم نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اور 2017 میں، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم 5 ممبران سے یہ شروع ہونے والا کام جو ہے وہ آج اوورسیز تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کی مدد سے اور تقریباً پورے گاؤں کی جو سپورٹ ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اور بہت سے بچوں کو آلموسٹ 20 کے لگ بھگ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کے ہم جو ایکسپینس ہیں اس کو کلیئر کر رہے ہیں، اور ان کو جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور
علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان پر بھی خاص توجہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑا زبردست کام شروع کیا ہے۔ یقیناً یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک کو تعاون کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ مخالفت کی جائے یا تنقید کی جائے۔ یہ مفاد عامہ کے کام ہیں، دوسروں کی فلاح کے کام ہیں، دوسروں کی بھلائی ہیں۔ یقیناً اس میں ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور تعاون بھی کرنا چاہیے۔ قمر عباس صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کل آبادی کتنی ہے اور اب تک آپ نے کون سا کام جو ہے کیا ہے ایجوکیشن کے علاوہ؟ جی بہت شکریہ عبدالرؤف گوندل صاحب۔ میں سب سے پہلے 72 نیوز کا اپنی طرف سے، اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری آرگنائزیشن کو اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ناصر عباس صاحب کو، جنہوں نے اس نیٹ ورک کا انیشیٹو لیا، جہاں پہ جو تمام فلاحی تنظیمیں ہیں لوکل لیول پہ ان کو مدعو کیا۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس سے مطلب وابستہ نہیں ہیں آرگنائزیشن سے، ان میں یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی فلاح انسانیت کے لیے، اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ تو اسی سلسلے میں یہی مطلب اپنے لوگوں کی بھلائی، خدمت خلق کا جذبہ جو ہے یہ ہمارے دلوں میں بھی اجاگر ہوا، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے اس تنظیم کا بنیاد رکھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایجوکیشن میں، آپ کو حافظ صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ ہم اس میں کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تقریباً 20 سے 25 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم ان کے تعلیمی اخراجات ڈفرینٹ، جن میں ان کے یونیفارم وغیرہ یا فیسز جو ہیں وہ ہم بیئر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم صحت کے شعبہ میں بھی ہم نے کام شروع کیا۔ اس میں پہلے جو مستحق مریض تھے ہمارے گاؤں کے، ان کی ہم نے مالی معاونت کی۔ اس کے ساتھ پچھلے مہینے سے ہم نے الحمدللہ ایک فری میڈیکل کیمپ کا آغاز کر دیا ہے، جس میں پہلے ہمارے میڈیکل کیمپ میں تقریباً 62 لوگ گاؤں سے جو ہے وہ مریض، ان کو ہم نے چیک اپ کی، دوائی اور ٹیسٹ ہے ان کی فری فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو صفائی ہے اس پہ بھی ہم کافی توجہ دے رہے ہیں۔ صفائی کے شعبہ میں ہم نے جو قبرستان ہے اپنا گاؤں کا، اس سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ اس میں جو ہے گھاس یا اس طرح کے جنگلی پودے کافی تھے، تو ہم نے 2 سال سے ہر سال اس میں اسپرے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب اور جڑی بوٹیاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ گاؤں میں جو مین ہمارے نالے ہیں ان کی صفائی جو ہے وہ بھی ریگولر کروا رہے ہیں، مطلب مختلف ہم نے ٹیمیں ارینج کی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس کے علاوہ صفائی کے علاوہ جو ہے امداد جو ہے لوگوں کی بھی جاری ہے، جس میں راشن کی تقسیم جو ہے وہ آپ کو وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مالی معاونت جو ہے کی جا رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ آگے بڑھوں گا جناب مشکور العامین صاحب کی طرف۔ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے بھائی۔ اچھا بٹ صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ آپ کو تقریباً ویلفیئر آرگنائزیشن بنائے ہوئے 2 سال ہو گیا ہیں، 2 سال کی جو اب تک کارکردگی ہے اس پر آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر آپ 5 وہ نوجوان تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اب تک آپ کے ممبران کی تعداد کتنی ہے، اس میں اوورسیز کتنے ہیں، اور فنڈنگ کا آپ نے کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے؟ کیا ماہانہ بنیاد پہ فنڈ حاصل کرتے ہیں لوگوں سے، یا جتنا جو کس کو توفیق ہو اس کے حساب سے وہ آپ کی مدد کرتا ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کا 72 نیوز کا اور اس پروگرام کے جتنے بھی اسپانسرشپ ہیں ان سب کا اپنی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے بہت ممنون ہوں۔ اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ ہم نے یہ مطلب آرگنائزیشن کی بنیاد 2017 میں رکھی تھی رمضان المبارک میں۔ اس کے بعد اس وقت تو ہم صرف 5 لوگ تھے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ ہمارے دوست جن کو ہم انفارم کرتے گئے وہ داخل ہوتے گئے کمیٹی میں، ممبرشپ حاصل کرتے رہے۔ کمیٹی نے الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک 10 سے 15 لاکھ کے اماؤنٹ کا گاؤں میں کام کروایا۔ اس میں تعلیمی اخراجات آپ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، یا صفائی کے بارے میں قمر بھائی نے آپ سے بات کی۔ اس کے علاوہ ہم نے لگ بھگ 8 اپنی مطلب بہنوں کے سسٹروں کے جہیز میں کمیٹی نے پورے اچھے طریقے سے تعاون کیا۔ مطلب گاؤں میں جو بھی کوئی غریب ہے، نادار ہے، جو مستحق ہے، ہم ہر مالی معاونت اس کے کرتے ہیں، صحت کے لحاظ سے، تعلیمی اخراجات، ہم سب اس کا برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے تمام اخراجات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیٹی کے جو حالیہ ممبران ہیں وہ تقریباً 30 سے 40 بن جاتے ہیں، جس میں سے جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ تقریباً 15 ہیں، اور 15-20 جو ہیں وہ باہر سے بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فنڈنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ فنڈنگ بیسک تو جو ممبران ہیں وہ منتھلی بیسس پہ کرتے رہتے ہیں، جو علطول کمیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ منتھلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو مطلب کوئی زبردست یا مجبور نہیں کیا جاتا کہ آپ نے منتھلی 1000 یا 10,000 یا 2000 اتنی دینی ہے، جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے وہ اتنی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ مطلب منتھلی کے علاوہ بھی ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں میں کچھ کام کروانے والا ہو تو وہ خود اپنے ذمہ لے کے انفرادی طور پہ بھی کام کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنے تمام اوورسیز بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ترتیب میں مزید اپنے سارے بھائیوں کو، کیونکہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے نوجوان ہیں جو مطلب اوورسیز میں، تو سب کو انشاءاللہ انوائٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس مطلب پیغام امن کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں میں مطلب بھلائی ہوتی ہے تعلیمی حوالے سے بھی، سب حوالے سے۔ اس کا جو ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کمیٹی کا وہ یہ ہے کہ ہم تمام برادریوں سے لڑکے اکٹھے کر کے ان کو کمیٹی میں دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں امن اور بھائی چارہ بنتا ہے۔ مالی معاونت تو ہوتی ہے یا مطلب تعلیمی حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، لیکن جو آپس میں بھائی چارہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس سے بھی میں مطلب اچھا سمجھتا ہوں۔ تو میں دعا کروں کہ اللہ پاک میرے تمام بھائیوں کو اس حوالے سے مزید ترقی دے اور وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں۔ بہت احباب کا شکریہ، آپ کا بھی، دوسرے سب لوگوں کا بھی بہت ممنون۔ بٹ صاحب میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، کیونکہ میں بھی آپ کا ہمسایہ ہوں، میرا گاؤں بوت ہے، اور آپ جی کو بالکل۔ یہ جو بتانے لگا ہوں، یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لالا پنڈی پیچھے رہ گیا ہے اور ہم آگے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ شعور ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں تک اپنا فلاح کا جو پیغام ہے، بھلائی کا جو پیغام ہے، اس کو پہنچائے۔ ہم نے اپنے گاؤں میں 2018 میں ویلفیئر کمیٹیوں کا آغاز کیا، اور ان 2 سالوں میں، اب تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، ہم نے تقریباً 6 کروڑ کے لگ بھگ جو ہیں وہ کام کروائے ہیں، جس میں مختلف واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، راستے ہیں، گلیاں ہیں، قبرستان کی 4 دیواری ہے، جنازہ گاہ ہے، اور صفائی جو ہے وہ پرماننٹ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اب اور بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں جو مختلف پلیٹ فارم سے، مختلف ناموں سے ویلفیئر کے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے دیکھنے والے، آپ کے گاؤں کے لوگ تک بھی یہ بات پہنچے کہ صرف کم رقم دینا ہی اچھا نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی دے دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اپنے کام جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرنے میں فائدہ ہے، کیونکہ اب ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب ہمیں خود ہی اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھوں گا جناب عثمان اصغر سندھو صاحب کی طرف۔ عثمان اصغر سندھو صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ عثمان
असगर संधू साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी जनाब, आवाज आ रही है मुझे। जी उस्मान भाई, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाला पिंडी की जो कुल आबादी है वो कितनी है और इसके जो बेसिक मसाइल हैं वो कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम में हम सबको इनवाइट किया गया, और मेरी ये बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि लाला पिंडी में जितने भी हमारे मसाइल हैं, मुझे तकरीबन हो चुके हैं 15 साल लाला पिंडी से बाहर मैं रहता हूँ। कराची में मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं वापस अपने घर जाता था तो एक दिल में एक कसक सी आती है कि इतने अरसे से हम लोग इस गांव को देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं उधर ही। उसके अलावा बहुत सारे हमारे गरीब लोग हैं जो कि बेसिक नीड्स जिनकी पूरी नहीं हो रही हैं। तो एक अच्छा, आप बहुत से ताल्लुक रखते हैं, आपको भी पता होगा तकरीबन लाला पिंडी जो है वो भी आसपास के बड़े गांव जो हैं उनमें शुमार होता है इसका। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता कितनी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी आबादी लाला पिंडी की 10,000 से ज़्यादा ही होगी। और अगर हम देखें तो उनके बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सबसे बड़ा एक तो ये है कि जो अवेयरनेस एक होनी चाहिए एक आबादी में, वो थोड़ी सी जो है ना वो लैक कर रही है। उसमें तालीम की भी हो सकती है। हमारे गांव में सबसे पहले ये कि बड़ी अच्छी मैं खुद जब बड़ा हूँ पढ़ा हूँ तो मैंने देखा है कि लड़के जो बच्चे हैं हमारे वो हैं तो बड़े ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनको गाइड कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि हाफिज साहब ने बताया कि मैट्रिक तक अच्छी हमारे गांव के लड़के अच्छी तालीम हासिल करते हैं, बच्चियां भी बड़ी अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन उसके बाद उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है या फिर उनके फैमिलीज जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा इशू है। उसके बाद जो सैनिटेशन का इशू है, जब भी बारिश आती है या कभी अगर जो है ना बारिश के अलावा भी नॉर्मली क्या होता है कि अगर जिस तरह सैलाब वगैरह का भी प्रॉब्लम आ जाता है, एक दो बार आ चुका है हमारा, तो उसमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमारे गांव में कि जितने भी नालों का या पानी चल रहा है वहाँ पे सैनिटेशन चल रही है, तो बड़े मसाइल हैं। और गांव के अगर सैनिटेशन आपका प्रॉब्लम हल नहीं होगा तो गांव में अगर देखें तो 2-3 जोड़ हैं जो काफी जो है ना बड़े हो चुके हैं। एक तो उनकी सफाई जरूरी है, गलियों की जितनी भी नालियां हैं उनकी सफाई बहुत जरूरी है। इसी हवाले से हमारा आगे एक प्लान है कि गांव में हम एक सफाई मुहिम स्टार्ट करें। उसमें क्या होगा कि जितने भी नालियां, जितने भी हमारी ऐसी गलियां हैं जो कि प्रॉपर से तामीर नहीं की गई हैं, जिनकी जो लेवल पे नहीं है, तो एक तो वो सीधी करवाएंगे इंशाल्लाह, और इसी हिसाब से हम जितनी भी सैनिटेशन के प्रॉब्लम है वो उनको ठीक करेंगे। हमारे आसपास एक तो नहर भी गुजरती है और एक सेम नाला भी गुजरता है, तो हम अपनी सैनिटेशन अगर अच्छी तरह करें तो हम जितना भी जो फुजला है वो सारा हम एक साइड पे करके उस नहर या उधर सेम नाला की तरफ जो है ना उसका बहाव कर सकते हैं। उस्मान असगर भाई, ये जो मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ लाला पिंडी के नहीं है, ये हर गांव का मसला है। नकासी का खास करके हर गांव में ये जो मसाइल हैं एक दूसरे से बढ़कर हैं, क्योंकि छप्पड़ जो है वो भी सरकारी ज़मीनें थी, लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। अब पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो हर गांव में दरम बरम होकर रह गया है। इसके लिए तमाम गाँव को आगे बढ़ना होगा, अपने जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनसे भी मदद हासिल करना होगी। लेकिन अगर वो किसी वजह से मदद ना भी कर सके तो गांव के जो लोग हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, उनको आपस में मशावरत से मिलकर इसका कोई हल निकालना होगा। ये अल्लाह का करम है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट, जिस पर जिला मंडी बहावलदीन की तमाम तंजीमें जो हैं वो ऐड हैं। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो भी यही है कि हम अपने ज़िला के, अपने गाँव के मसाइल डिस्कस करें, लोगों में शऊर जो है उसको बेदार करें, आगाही मुहिम को तेज करें, ताकि लोगों को अपने मसाइल का पता चले। जब हम अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे तो यकीनन उसके हल की तरफ भी आएंगे। आज तक तो हमारा मसला ये रहा है कि हमने अपने मसाइल को मसाइल समझे ही नहीं है। हम यही समझते रहे हैं कि वो फलां MPA करेगा, फलां MNA करेगा, फलां चेयरमैन करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे गांव में लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के कोठियां बनाई हैं, बंगले बनाए हैं, लेकिन अपनी गली के सामने
कोई 10 फुट की नाली भी ठीक करना मुनासिब नहीं समझता। और ये प्रॉब्लम हर गांव में है। इसका ये मकसद नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन वो शायद ये समझते हैं, हमारा ज़हन इस तरह बन गया है कि हमें अपने घर के बाहर बिल्कुल पैसा नहीं लगाना। जब हम में से हर कोई थोड़ी थोड़ी मदद करेगा, थोड़ा थोड़ा तावन करेगा, अल्लाह की राह के लिए में खर्च करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए पैसे खर्च करेगा, तो काफ़ी हद तक हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ूंगा जनाब उस्मान अफजल साहब। उस्मान अफजल साहब, आपको आवाज आ रही है सर? उस्मान अफजल साहब आप जी, उस्मान अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लाला पिंडी की माशाल्लाह आबादी जो है वो 10,000 के लगभग है, और यहाँ से कितने, एक अंदाजे के मुताबिक, एग्जैक्टली शायद आपको ना पता हो, लेकिन अंदाजे के मुताबिक कितने लोग हैं जो बैरून ममालिक काम कर रहे हैं, और उनमें से कितने लोगों ने आपको ज्वाइन किया है? और अगर सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी नजर में इसमें क्या कमी है जिस वजह से वो आपके साथ मिल नहीं रहे? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं 72 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और फलाई कामों में मावनत दी। बाकी जो है ना, तकरीबन अंदाज़ा नहीं है कितने बाहर हैं, मैक्सिमम 2-3-500 के नज़दीक होंगे जिनके बाहर। लेकिन उनमें से पहले नूर अल अमीन ने भी बताया है कि 15-20 हमारे साथ अटैच हैं। बाकी हम बता रहे हैं लड़कों को कि हमारे साथ अटैच होने का, उनको बता रहे हैं क्या करना है, प्रोसीजर उनको बता रहे हैं। तकरीबन मेरी आज 10-12 लड़कों से रब्ते हुए हमें बताया है कि हमारा क्या मिशन है और हमने क्या करना है अपने गाँव के लिए। तो उन्होंने भी इंशाल्लाह कहा है कि हम बाकायदा प्रॉपर आपसे के साथ ज्वाइनिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो नेक्स्ट मंथ से हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जी माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। क्योंकि जब आपकी जो तंजीम है वो सोशल मीडिया पर इसकी बेहतरीन तशहीर करेगी, लोगों से रवाबत बढ़ाएगी, अपना मंशूर बताएगी, अपना मकसद बताएगी, तो यकीनन लोग भी जो हैं वो आपके साथ जरूर मिलेंगे। हाफिज तैयब गोंदर साहब, आप ये बताइएगा सर, क्या आप अपने गांव के लोगों को, अपने ओवरसीज भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाफिज साहब, आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर आप म्यूट कर लीजिए सर। जो ओवरसीज भाई हैं वो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और उन्हीं की मदद से, उनकी हेल्प से, उनकी सपोर्ट से हमने जो है ये तकरीबन 15 से राउंड अबाउट लाख जो है वो गांव के वेलफेयर में लगाया है, बच्चों के एजुकेशन में लगाया है। और भी हाल ही में राउंड अबाउट 1 ईयर हो गया है, हमारे गांव का एक लड़का वो छत से गिरा था बिल्डिंग से, उसका जो स्पाइनल कार्ड है वो डैमेज हो गया था, तो उसकी भी हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। उसके लिए भी जो फंड है वो हमारे जो ओवरसीज भाई हैं वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा यही प्रोग्राम है, पैगाम है कि जितना हो सके अपने गांव की भलाई के लिए, अपने गांव के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें। इससे ये होगा कि हमारे जो मसाइल हैं वो सारे सॉल्व होंगे, और एक अच्छी जगह है रहने के लिए वो मुयस्सर होगी, जो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेगी, और इससे उनका भी नाम रोशन होगा और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन होगा। और उसके साथ साथ ओवरसीज जो ट्रस्ट है, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, ये कैंपेन बहुत अच्छी है, और इससे इंशाल्लाह पैगाम वैसे ही बहुत लोगों तक पहुंच रहा है। तो उनका यही है कि वो हमारे साथ अच्छा तावन करें, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, पर्सनली भी कर रहे हैं, और आपके इस 72 न्यूज़ के चैनल से भी कर रहे हैं कि वो हमारे काम देखें। और इसके अलावा कि हमने एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं, मंथली जो हमारी स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल, हम वो क्रिएट करते हैं, और उसमें जो इनकम होती है और एक्सपेंसेस वो भी शेयर करते हैं, ताकि जो लोगों का पैसा है वो मुकम्मल तरीके से ईमानदारी के साथ जो है वो गांव की वेलफेयर के लिए लगे। तो यही पैगाम है कि सब हमारे साथ शामिल हों, सेहत के लिए, तालीम के लिए, अमन के लिए, और अपने लोगों की खुशहाली के लिए। जी माशाल्लाह। कमर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगा सर। आप न सिर्फ लाला पिंडी के नौजवानों ओवरसीज भाइयों को, बल्कि जिला मंडी बावलदीन के ओवरसीज भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी राउफ साहब, पैगाम जो है वो बिल्कुल लोगों भाइयों के लिए ये है कि खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करें। ये हम जो काफिला लेके चले हैं इसके साथ शामिल हों,
اور اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے اس خدمت خلق کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو ہم تو اپنے لیے تو جانور جو ہیں وہ بھی مطلب یہی کرتے ہیں کہ اپنے لیے کھاتے ہیں پیتے ہیں بس۔ تو جو انسان ہے اس میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنے بھائیوں کا، دوسری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اس کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کی بھلائی میں ہے۔ اسی لیے میری تمام ممبران، تمام میرے گاؤں کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو میرے اوورسیز بھائی ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں اپنے لوگوں کی بھلائی میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہمارا ساتھ دیں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے آج لالا پنڈی ویلفیئر آرگنائزیشن کے خوبصورت دوستوں کی خوبصورت گفتگو سنی۔ وہ اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے، اپنے گاؤں کی فلاح کے لیے بڑے جذبے کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف منصوبہ جات جو ہیں اس میں کافی بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، اب وہ صفائی کی طرف بھی بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اس کارواں میں ان کی مدد کرے۔ اب ہمیں ناصر عباس طاہر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی۔ ناصر عباس طاہر صاحب، میں اپنے لالا پنڈی کے دوستوں بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناصر عباس طاہر صاحب جو پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے ساتھ پرست ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وہ شاید آپ کی گفتگو تو نہیں سن سکے، لیکن میں ان کو مختصراً بتاتا ہوں۔ ناصر عباس طاہر صاحب لالا پنڈی ویلفیئر آرگنائزیشن کے دوستوں نے 2017 رمضان میں اپنے گاؤں میں ویلفیئر آرگنائزیشن کا آغاز کیا، اور اس پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ جتنے ان کے پاس وسائل ہیں اس سے بڑھ کر وہ اپنے گاؤں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پرعزم ہیں کہ اس دائرہ کار کو وہ مزید آگے بڑھائیں گے، اور اپنے گاؤں کے جتنے بھی حل طلب مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو آپ سارے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی گودر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اور لالا پنڈی ویلفیئر کے مجاہد اور خدمت خلق کا جذبہ لیے اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں بنیاد کا جو نقطہ ہوتا ہے، نقطہ آغاز، جو اب کوئی بڑے بڑے پلازے اور ایک سوچ سے ہی بنیاد ہوتی ہے، جو انہوں نے بنیاد رکھی ہے لالا پنڈی کی بہتری کے لیے۔ جس طرح ان کا عزم ہے، جس جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی لالا پنڈی میں ہی تبدیلی نہیں، یہ آس پاس میں بھی جو خوشبو ہے یہ پھیلے گی۔ اور میں اور ہماری ساری ٹیم اس عزم کا ان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، ہم حاضر ہیں۔ آپ اسی جذبے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب لالا پنڈی ہو یا کوئی بھی گاؤں ہو منڈی بہاؤالدین کا، ویلفیئر تنظیموں کی مضبوطی کے بغیر گاؤں میں نہ وہ امن آ سکتا ہے، نہ وہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ کیونکہ اگر تو امن طاقت سے آتا تو افغانستان میں امریکہ کر لیتا، اگر امن جو ہے طاقت کے ساتھ دنیا کی اتنی جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد یورپ نے بے شمار جنگیں لڑی، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی، اور اینڈ پہ جو ہے وہ صلح اور امن۔ ایک وقت تھا کہ جب اب سمجھے آپ یورپ میں رہتے ہیں، ہمارے دوستوں میں یورپ میں رہتے ہوں گے، فالو کرتے ہوں گے، کچھ ڈونر ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی بارڈر نہیں ہے۔ تو یہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہالت کی جنگ ہے، یہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ہار جیت کی جو جنگ ہے، دوسرا جو ہے اس اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ گاؤں میں جو ماحول ہوتا ہے، گروپنگ ہوتی ہے، لالچ کے لیے ووٹ اور
برادریزم، یہ ساری چیزیں جب یہ اپنی ذات کو فتح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ لالا پنڈی جو ہے اس کو بدلنے میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہو جائیں گے، اور صرف اس کے لیے اپنی انا اور لوگوں کی باتیں بھی ان کو سننے میں ملیں گی، تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر جو ہے وہ کام کریں گے تو پھر بہت سی چیزوں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی لالا پنڈی میں بہت بہتری آئے گی۔ جی انشاءاللہ دوست کا جذبہ دیکھا ہے، یقیناً مستقبل کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے، اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے جو ضرور کریں گے۔ ہم سب لالا کے ساتھ ہیں، ہم آپس میں روابط بھی رکھیں گے اور آپس میں آئیڈیاز بھی شیئر کریں گے، اور جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم ان کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے سب دوستوں کی گفتگو سنی پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ منڈی بہاؤالدین کے پلیٹ فارم سے جو ہم 72 نیوز پر پروگرامز کر رہے ہیں، اور مختلف دوست آ کر یہاں اظہار خیال کرتے ہیں، اپنے اپنے گاؤں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنے ضلع کی فلاح کے لیے گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو اس کا حل نکلے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے کہ منڈی بہاؤالدین کے 130 گاؤں میں اوورسیز بھائی اپنے مقامی بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں کے ساتھ مل کر اپنے اپنے گاؤں کے مسائل حل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے ہمارے مسائل ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملک کو بنے ہوئے 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے گا، اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرے گا، تو یقیناً ضلع منڈی بہاؤالدین کا ہر گاؤں اور ہمارا ضلع جو ہے یہ پورے پاکستان میں ایک مثالی ضلع بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کا جو اس ویلفیئر کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کا حامی و ناصر ہو، اور جو دوست ابھی تک اس کام میں شریک نہیں ہوئے ان سے بھی التجا ہے کہ دیر مت کیجیے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں اس میں سے جو حصہ بنتا ہے اللہ کی راہ میں وہ ضرور خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اس کی مخلوق کو راضی کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ پروگرامز کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ آنے والے دنوں میں دوسری ویلفیئر کمیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں، ان کے پروگرامز کو بھی اسی طرح 72 نیوز پر دکھایا جائے گا، ان کے کاموں کو اجاگر کیا جائے گا، اور ان کی عزت افزائی کے لیے جو ممکن ہوا وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔